السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اگر بچوں کو نمونیا ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، نمونیا ہونے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نمونیا ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ نمونیا بچوں اور بڑوں دونوں کو ہوتا ہے اور یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سانس کی باریک نالیوں میں انفیکشن کرتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور اکثر بچے آکسیجن پر چلے جاتے ہیں۔ بچوں کو ہاسپٹلائزڈ کیا جاتا ہے اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو پھر وینٹیلیٹر پر چلے جاتے ہیں، جو کہ کافی کمپلیکیٹڈ مسئلہ بن جاتا ہے۔ نمونیا ہونے کی وجہ مختلف قسم کے بیکٹیریا یا پھر جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ بہت سارے جراثیم ہمارے اندر جاتے ہیں مگر وہ سسٹم لڑ رہا ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ اور ہم مختلف بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جراثیم اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمونیا پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں جو کہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور وہ بچے یا بڑے کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ نمونیا ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ نمونیا کی علامات سب سے پہلے ہلکی کھانسی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کھانسی تیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد گلے سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کھانسی کے ساتھ کھڑ کھڑ کی آواز بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بچے کو تیز بخار ہو سکتا ہے یا پھر سانس تیز ہو جاتا ہے، یعنی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر ایک نوزائیدہ بچہ ہے اور اس کی سانس 60 سے اوپر چل رہی ہے تو یہ سیویئر نمونیا ہو سکتا ہے، اور اگر بچہ 1 سال سے اوپر ہو اور اس کی 1 منٹ میں 40 سے اوپر سانس لینے کی رفتار ہو تو تب بھی شدید نمونیا ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ موشن اور الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر بچے میں یہ سب علامات ہیں، بچہ کھانا پینا بھی بند کر دے تو یہ نمونیا کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ڈاکٹر CBC ٹیسٹ کر کے بیماری کو کنفرم کر سکے۔ اگر آپ وقت پر علاج نہیں کرتے تو پھیپھڑے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، باڈی میں آکسیجن بہت کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو وینٹیلیٹر پر جانا پڑ سکتا ہے، یا پھر لنگس میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ بعض دفعہ لنگس سے جراثیم باڈی میں بھی جا سکتے ہیں جو کہ بالکل بھی سیو نہیں۔ لنگس کے اندر پانی بھرنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کا برین بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ نمونیا کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو اسے ماں کا دودھ یا پھر فارمولا ملک دیں، اور اگر بچہ بڑا ہے تو اسے پانی دیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ اگر بخار ہو تو پیناڈول کا سیرپ دیں یا پھر پیراسیٹامول دیں۔ اگر 6 ماہ سے بڑا بچہ ہو تو اسے بروفین کا سیرپ دیں۔ اگر چھاتی زیادہ خراب ہو تو نوبلائز کرائیں اور سرسوں کے تیل کے ساتھ چھاتی پر مالش کریں اور اسے گرم رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اس سے فرق نہ پڑے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ لنگس ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں۔ ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کی ہے کہ نمونیا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کے ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔